अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहजत हाज़िर खिदमत और प्रोग्राम जैसा कि आप जानते हैं बियॉन्ड विद बहजत, और मेरे साथ मौजूद हैं शबीर जिलानी साहब भी। और आपको मालूम है कि जब शबीर जिलानी मौजूद हो साथ में तो हम बात करते हैं इमिग्रेशन के मौज़ूआत पर या किसी भी ऐसे मौजू पर बात करते हैं जिसके लिए कुछ रिसर्च दरकार होती है, कुछ पढ़ाई लिखाई का सिलसिला चलता है और फिर शबीर रिसर्च करके उसके बारे में हमें बताते हैं। गुज़श्ता दिनों हमने एक प्रोग्राम किया जिसे डिपोर्टेशंस जो अमेरिका से हो रही हैं, जिनके बारे में बहुत सी तशवीश पाई जाती है, ख़ास तौर पर हमारी साउथ एशियन कम्युनिटीज़ के अंदर बहुत मसला बना हुआ है ये इस आजकल के इस दौर में। तो हमने जो प्रोग्राम उस बारे में किया था उसको काफ़ी पजीराई मिली, आपने काफ़ी पसंद किया और उसी में से नाजरीन है, जिसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा भी करते हैं। और नाजरीन के कुछ सवाल भी थे उसके अंदर, जैसा कि हमने हमेशा वादा किया है कि आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर पूछें, क्योंकि शबीर साहब उसके लिए रिसर्च करेंगे और उसके बाद आपके सवाल का बेहतर तौर पर जवाब देने की कोशिश भी करेंगे। तो इस वक्त शबीर जिलानी साहब से हम पूछते हैं कि जो एक नाजरीन की तरफ से शबीर जी एक सवाल आया है और वो मेरा ख्याल है कि बड़ा ज़ाहिर तशवीश का बायस भी है ये सवाल। सबसे पहले तो डिपोर्टेशन इटसेल्फ इज़ मैटर ऑफ कंसर्न, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अगर किसी को अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया जाता है तो क्या उसका बैंक अकाउंट, उसका घर, उसकी गाड़ी या उसकी जायदाद, इन तमाम मसाइल और मामलात से जुड़े हुए क्या सूरत हाल सामने आती है? तो बेहजत ये बहुत अहम सवाल है जो हमारी कम्युनिटी में यानी जनूबी एशियाई कम्युनिटी में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है आजकल जी तो हम पूरी वजाहत के साथ ये बयान करेंगे आज इस प्रोग्राम में जी कि क्या आपके पैसे जब्त हो जाते हैं यहाँ या क्या आपका घर छीन सकता है और आप मुल्क से बाहर बैठकर इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं। तो शबीर जी, इस सिलसिले में जो नाजरीन का सबसे पहला सवाल था वो ये था कि क्या डिपोर्टेशंस के बाद, डिपोर्टेशन अगर हो जाती है तो क्या उससे बैंक अकाउंट्स भी बंद हो जाते हैं? बेहजत इसका सीधा जवाब तो ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, यानी डिपोर्टेशन जो है वो एक इमिग्रेशन इशू है, ठीक है जबकि बैंक अकाउंट्स जो है एक फाइनेंशियल मामला है जी। और दोनों का आपस में बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। तो यानी कोई अगर डिपोर्ट हो जाए तो उसका इनके ये जो मामलात हैं, जो पर्सनल हैं या ज़ाती मामलात जिनको आप कह सकते हैं, उनके साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और बैंक अकाउंट्स आप ही के नाम रहते हैं, आप ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं अच्छा, और बाहर बैठकर अकाउंट क्लोज भी कर सकते हैं, उसको मैनेज भी कर सकते हैं। यानी आप वायर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एटीएम विड्रॉल्स कर सकते हैं, ये सब कुछ मुमकिन होता है जो आप बाहर बैठकर कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी था कि ये वजाहत कर दी जाए, क्योंकि सवाल भी इसी के बारे में था। इस बारे में कम्युनिटी में बहुत सारी गलतफहमियाँ भी है। ज़ाहिर है कि जब डिपोर्टेशन का मसला आता है तो उसके साथ एक खौफ भी जुड़ा होता है कि अगर हमें मुल्क से निकाल दिया गया है तो क्या इसके साथ साथ हमने इस मुल्क में रहते हुए जो कुछ भी किया या जो भी हमारी कामयाबी रही या जो भी सक्सेस रही उसके बारे में क्या होगा, उससे जुड़े हुए मामलात के बारे में क्या होगा। तो फिर सूरत हाल क्या होती है, ज़रा मज़ीद वजाहत करें। देखिए बेहजत इस सिलसिले में जो अहम बात है वो ये है कि आइस जो है वो अकाउंट फ्रीज नहीं करती। अच्छा, और फ्रीज सिर्फ 3 सूरतों में हो सकता है। वो यानी सूरतें। या तो ये है कि कोई फ्रॉड की ऐसी एक्टिविटी आपकी तरफ से हुई है अच्छा, तो वो अकाउंट फ्रीज हो जाते मतलब आई हैं। लिविंग हियर जब जी आप जी कह जी। रहे हो। और मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में अगर कोई शुबा है आपके बारे में तो फिर अकाउंट फ्रीज हो सकता है, या फिर अदालत से कोई हुक्म आया है फ्रीज करने का तो जब हो सकता है। और फिर यह है कि आईआरएस जो है यहाँ जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से कोई टैक्स का केस है जिसकी वजह से आईआरएस की हिदायत पर अकाउंट फ्रीज हो सकता है। इसके अलावा अकाउंट बिल्कुल फ्रीज नहीं होता। यहाँ पर एक और सवाल भी है मेरे पास कि चाहे आप अनडॉक्यूमेंटेड भी हों, यानी गैर कानूनी तौर पर मुल्क में मुकीम हो, इसके बावजूद आपके अकाउंट्स जो हैं वो बंद नहीं होते? जैसा कि हमने पहले बताया कि ये जो इमिग्रेशन के मामलात हैं ये मुख्तलिफ हैं और बैंकिंग का और पैसों का और जायदाद का मामला फाइनेंशियल है, इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। चाहे अनडॉक्यूमेंटेड भी हों, अगर आपकी यहाँ प्रॉपर्टी है, पैसे हैं, वो महफूज रहते हैं। तो दूसरी बात जो इसके साथ ही जुड़ा एक और सवाल था, ये तो बैंक अकाउंट्स के बारे में बात हुई। उसके बाद दूसरा सवाल जो हमारे नाजरीन ने पूछा है वो ये है कि क्या प्रॉपर्टी
مطلب آپ کے پاس گھر ہو، دکان ہو یا کوئی بھی چیز ایسی ہو یا زمین ہو، زمین کا کوئی ٹکڑا ہو، تو کیا وہ ضبط ہو جاتی ہے جب ڈپورٹ ہو بندہ تو؟ دیکھیے اس کا جواب بھی بہت سادہ ہے کہ جائیداد آپ ہی کی ملکیت رہتی ہے، یہ بالکل ضبط نہیں ہوتی۔ امریکی قانون کسی کو ڈپورٹ ہونے کی بنیاد پر پراپرٹی سے محروم نہیں کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس اگر گھر ہے، کوئی اپارٹمنٹ ہے یا زمین کا کوئی ٹکڑا ہے یا کوئی رینٹل پراپرٹی ہے، وہ سب بدستور ان کی اپنی ملکیت کے اندر رہتے ہیں۔ اگر رینٹل پراپرٹی کی صورت میں یہ ہے کہ کسی کو کرائے پہ دی ہو یا خود کرائے پہ لی ہو، اور اگر اس کا لیز چل رہی ہو، تو یہ سب چیزیں جو ہیں اس میں جی شامل ہیں۔ بالکل، یہ باہر رہ کر بھی یہ سب کچھ ممکن ہے۔ آپ مینج کر سکتے ہیں اپنی پراپرٹی کو بھی، اپنے بینک اکاؤنٹ کو بھی اور دوسرے فائنینشیل معاملات۔ یعنی آپ جیسے آپ بتا رہی تھی، اپنا گھر کرائے پر بھی دے سکتے ہیں، مارٹگیج مینج کر سکتے ہیں، جی، پراپرٹی بیچ بھی سکتے ہیں باہر رہ کر، اور ٹائٹل ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ ممکن ہے۔ تو ممکن تو ہوگا، لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے دوست احباب یا رشتہ دار جہاں پر ہیں تو آپ ان کے سپرد بھی یہ کر سکتے ہیں معاملات، تو ایسی صورت میں بھی ممکن ہے کہ ایسا کر لیا جائے؟ دیکھیے یہ سب سے زیادہ اہم بات ہے کہ چونکہ آپ یہاں موجود نہیں ہیں، آپ کی ملکیت جو ہے، جائیداد ہے، پیسے ہیں، بینک اکاؤنٹ ہے، یہ محفوظ ہیں۔ لیکن اگر یہاں پہ کوئی لین دین ہونا ہے یا کوئی دوسری ضروریات ہیں، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں پہ امریکہ میں کسی معتبر شخص کو، جس پر آپ کا پورا اعتماد ہو، جی، اس کو آپ پاور آف اٹارنی دے دیں، تاکہ وہ آپ کے بہاف پر جیسے آپ ہدایات دیں وہ آپ کی پراپرٹی کو مینج کر سکے۔ اگر آپ نے بیچنا ہے تو بیچ سکیں، اور کرائے پر دینا ہے یا کرایہ دار تبدیل کرنا ہے تو وہ سارا کچھ کر سکتا ہے۔ اچھا، جیسے اسی سلسلے میں ایک اور بات ہے جو اکاؤنٹس کے سلسلے میں یا پراپرٹی کے سلسلے میں، کیونکہ اکاؤنٹس بھی ایسے اور پراپرٹی کے سلسلے میں بھی یہ جوائنٹ اکاؤنٹس بھی ہوتے ہیں، جوائنٹ پراپرٹی بھی ہوتی ہے، تو جو جوائنٹ پراپرٹی ہولڈر یا جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈر ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی اثر پڑتا ہے اس کا؟ بالکل کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈر اسی طرح رہتا ہے، آپ باہر سے بیٹھ کر مینج کرتے ہیں، اور آپ کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈر اگر امریکہ میں ہی ہے تو وہ دونوں اپنے اپنے اعتبار سے یہ مینج کر سکتے ہیں جیسے پہلے ہوتا تھا، اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اچھا، اس کا ایک اور پریکٹیکل مسئلہ بھی ہے، یہ تو آپ نے بتا دیا کہ جائیداد میں بھی جوائنٹ اونرشپ جو ہے وہ محفوظ رہتی ہے، اونرشپ سٹرکچر بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ لونز کا کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے اور آپ چلے گئے ملک سے باہر، آپ کو بھیج دیا گیا، بے دخل کر دیا گیا، تو اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے اس صورت تو میں؟ چونکہ ہم بتا چکے ہیں کہ بینک اکاؤنٹس اور فائنانسز جو ہیں آپ کے، وہ آپ ہی کی ملکیت رہتے ہیں، تو اس کے حوالے سے جو لائبلٹی ہے، جو ذمہ داری ہے، وہ بھی آپ کو باہر رہ کر بھی پوری کرنی ہوتی ہے۔ اچھا، گویا اگر آپ کے ذمہ کچھ لونز ہیں جس کو ادا کرنا ہے، جی، تو آپ باہر رہ کر بھی، یہ آپ کی قانونی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو جاری رکھیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بینک جو ہیں یا لون جو دینے والے ہیں، جی، وہ کلیکشن ایجنسیز کو ریفر کر سکتے ہیں، اور پھر آپ کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر فیوچر میں اگر آپ کا کوئی امریکہ آنے کا ارادہ ہے تو آپ کے وزٹ ویزا یا جو بھی ویزا ہے اس پر بھی اس کا اثر ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ جو آپ کے فرائض ہیں یا جو ذمہ داریاں یا آبلیگیشنز ہیں آپ کی یہاں پر رہتے ہوئے، چاہے آپ امریکی سٹیزن ہوں، چاہے آپ کے پاس گرین کارڈ ہے، چاہے آپ غیر قانونی طور پر یہاں مقیم رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو بھی ذمہ داریاں قانونی طور پر آپ پر عائد ہوتی ہیں، ان کی پابندی کرنا ذرا ضروری ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ بتائیے گا کہ پراپرٹی، مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ پراپرٹی کا رکھنا کوئی نقصان دہ بات نہیں ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیٹ میں ہونا ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ ڈیٹ میں ہونا نقصان دہ اس صورت میں ہوتا ہے اگر آپ قرضہ جو ہے ادا نہیں کرتے، اس کی ادائیگیاں ہر مہینے ہونی ہیں، اگر آپ نہیں کر پاتے، جیسے مارٹگیج ہے، اگر آپ دینا بند کر دیں، یا آپ نے بینک سے لون لے رکھے ہیں اور اس کی ماہوار قسط جاتی ہے، جی، وہ اگر آپ دینا بند کر دیں تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کے خلاف قانونی کارروائی شروع ہو جائے گی، اور وہ کلیکشنز میں چلا جائے گا آپ کا کیس، اور پھر اس سے پھر آپ کے خلاف باقاعدہ کارروائی ریکارڈ اور خراب ہو جائے گا۔
تو مجھے بہت سارے سوال ہم نے کر لیے جن میں بینک اکاؤنٹس کی بات ہم نے کی، جن میں ہم نے جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز کی بات کی، جس میں ہم نے پراپرٹی کے بارے میں بات کی. تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے جو سوالات کے جواب سنے، شبیر جی نے جو جواب دیے ہیں، تو اس سے آپ کے کافی خوف دور ہوئے ہوں گے. ویسے اس ڈپورٹیشن سلسلے میں ایک اور وضاحت کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی شخص ڈیٹین ہو جاتا ہے یہاں پہ یا ڈپورٹ ہو جاتا ہے تو فوری طور پر اسے کچھ چیزیں کر لینی چاہیے. جیسے مثال کے طور پر آن لائن ایکسیس جو ہے آپ کے بینک اکاؤنٹس کا اس کو سیکیور کر لیں. یعنی وہ آپ پاسورڈ ہے اور اس میں 2 اسٹیپ ویریفیکیشن جہاں ہوتی ہے جب آپ ایکسیس کرتے ہیں اپنے بینک اکاؤنٹ کو، اور بینکنگ ایپس جو ہیں وہ آپ کے وہ ٹھیک رہنے چاہیے، وہ ایکسیس آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ آٹومیٹک بل پیمنٹس جو ابھی ہم بات کر رہے تھے قرضوں کی بھی، اس کے علاوہ یہ جو آپ کے بل ہیں ان کی جو پیمنٹس جانی ہوتی ہیں وہ آٹومیٹک پیمنٹس بحال رکھیں، اور جس میں مارگیج ہے، کار کا لون ہے، انشورنس ہے، یوٹیلیٹیز ہیں، بہت ساری چیزیں یا بلوں کی ادائیگی ہے جو بھی آپ کے اوپر واجب اور الادا ہے. پھر یہ ہے کہ جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ پاور آف اٹارنی یہاں اگر کسی کو دے دیں تو آپ کے لیے بڑی سہولت ہو جائے گی اور وہ اس کو مینیج کر سکے گا. ہاؤس انشورنس کو بھی آپ کو کنٹینیو رکھنا چاہیے، اور اگر ہولڈنگ کاسٹ مینٹین نہ کی تو پھر پینلٹیز لگ سکتی ہیں. پھر یہ ہے کہ سب سے اہم بات ایک اور بھی ہے کہ بہت بڑی فائنینشیل ٹرانزیکشنز نہ کریں باہر رہتے ہوئے، کیونکہ اس سے بینک جو ہیں وہ سسپیشس ہو جاتے ہیں اور وہ پھر ہو سکتا ہے کہ اکاؤنٹ فریز کر دیں. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی ویڈیو میں ہم نے جواب تو بہت سارے دے دیے. اب ہم اس دیکھنا یہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ڈپورٹیشن اٹ سیلف بڑا ایک مشکل مرحلہ ہے، لیکن جو آپ کے خوف یا آپ کے سوال تھے کہ کیا پراپرٹی بینک اکاؤنٹس قانونی طور پر محفوظ رہتے ہیں، تو اس کا جواب کافی تفصیل سے دے دیا گیا ہے. تو اور اس میں اب بات یہ ہے کہ اگلی ویڈیو میں آپ نے یہ وعدہ کیا ہے، کر رہے ہیں، مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ڈپورٹیشن کے بعد کون سے لیگل سٹیپس امیگریشن کے لحاظ سے ضروری ہوتے ہیں. بالکل، آپ اس کے بارے میں ہم سے بات کریں اب گے. اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ کیا سوال کرتے ہیں. جی ان کی ضرورت کیا ہے اور وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، تو ہم پھر ضرور کریں گے. تو جناب یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ہمیں امید ہے کہ آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب ہم نے دے دیے ہوں گے. اگر اسی ضمن میں کچھ اور سوالات آپ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. آپ ہمارے پروگراموں کو کتنا پسند کرتے ہیں یہ بھی ضرور بتائیے گا، کیونکہ اس سے ہماری رہنمائی ہوتی ہے. ہر چیز کو بہتر کرنے کے لیے گنجائش موجود ہوتی ہے، اور ہماری بھی کوشش ہے کہ بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام ہم آپ تک پہنچاتے رہیں. اور پروگرام کو شیئر بھی کیجیے گا، اور بہت ہم مشکور ہوں گے اگر آپ سبسکرائب بھی کر لیں. ہمیں اچھا لگتا ہے تاکہ آپ کے ساتھ ہمارا یہ سلسلہ اور یہ رابطہ استوار رہتا ہے. تو اب اجازت دیجیے بہجت جیلانی کو اور شبیر جیلانی کو تو اگلے ویڈیو تک کے لیے بہت شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ.